بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اپنا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز قسط نمبر 534 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچائیں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے بدگمانی اور غیبت۔ یہ خاصی تفصیل میں اس حوالے سے تفسیر میں بھی بتایا گیا، انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ سب سے پہلی بات جو آئی وہ ہے کہ بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ مطلقاً گمان کرنے سے نہیں روکا، بلکہ بہت زیادہ گمان سے کام لینے سے روکا ہے، اور ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ گمان کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک کی اخلاقی حیثیت کیا ہے۔ ایک قسم کا گمان وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب و محمود ہے۔ مثلا اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا میل جول ہو اور جن کے متعلق بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ دوسری قسم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثلا عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں ان کو جانچ کر وہ غالب گمان کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا، اور شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بکثرت معاملات میں جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور حقیقت کا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہوتا، انسان کے لیے گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ گمان کی ایک تیسری قسم وہ ہے جو اگرچہ ہے تو بدگمانی مگر جائز نوعیت کی ہے اور اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی شخص یا گروہ کی سیرت و کردار میں یا اس کے معاملات اور طور طریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں جن کی بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو اور اس سے بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجوہ موجود ہوں، ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی سادہ لوہی برت کر ضرور اس سے حسن ظن ہی رکھے، لیکن اس جائز بدگمانی کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لینے پر اکتفا کیا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ پھر آیا آیت میں کہ تجسس نہ کرو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، جاسوسی میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹوہ نہ لگاؤ۔ یہ حرکت خواہ بدگمانی کی بنا پر کی جائے یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی جائے یا محض اپنا استعجاب یعنی کیوریاسٹی تجسس کو دور کرنے کے لیے کی جائے، بہرحال شرعاً ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج کرید کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے اور کس کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے پرائیویٹ خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا ایک بڑی بد اخلاقی ہے جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا، ریفرنس ہے ابو داؤد، فرمایا کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اس کے گھر میں اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں احکام القرآن للجساس میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ ایک دوسری حدیث الجساس میں ہی آئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسا کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا گیا حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ غور سے سنیے، حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس حکم سے مستثنا صرف وہ مخصوص حالات ہیں جن میں تجسس کی فی الحقیقت ضرورت ہو، مثلا کسی شخص یا گروہ کے رویہ میں بگاڑ کی کچھ علامات نمایاں نظر آ رہی ہوں اور اس کے متعلق یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے تو حکومت اس کے حالات کی تحقیق کر سکتی ہے، یا مثلا کسی شخص کے ہاں کوئی شادی کا پیغام بھیجے یا اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ کرنا چاہے تو وہ اپنے اطمینان کے لیے اس کے حالات کی تحقیق کر سکتا ہے۔ پھر آیا اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تفسیر میں آتا ہے غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ یہ تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جسے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا ہے اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ ایک دوسری روایت جو امام مالک نے موطا میں حضرت مطلب بن عبداللہ سے نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میری بات حق پہ ہو، آپ نے جواب دیا اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز بہتان ہے۔ اس طرح ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے، اور اس کے واقعی عیوب بیان کرنا غیبت۔ یہ فعل خواہ صریح الفاظ میں کیا جائے یا اشارہ و کنایہ میں باہر صورت حرام ہے۔ اسی طرح یہ فعل خواہ آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں اس کی حرمت یکساں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ معاذ بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک صاحب کو اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا، اس شخص کو دیکھو اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو بلا کر فرمایا اتریے اور اس گدھے کی لاش تناول فرمائیے۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون کھائے گا؟ ابھی آپ کے لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری تھی۔ اس حرمت سے مستثنا صرف وہ صورتیں ہیں جن میں سے کسی شخص کے پیٹھ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو جو شریعت کی نگاہ میں ایک صحیح ضرورت ہو، اور وہ ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، اور اس کے لیے اگر غیبت نہ کی جائے تو غیبت کی بنسبت زیادہ بڑی برائی
لازم آتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء کو اصولاً یوں بیان کر دیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ اس ارشاد میں ناحق کی قید یہ بتاتی ہے کہ حق کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرز عمل میں ہم کو کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حق سے مراد کیا ہے اور کس قسم کے حالات میں غیبت بقدر ضرورت جائز ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بدو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں ابو داؤد کے۔ آگے یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پیٹھ پیچھے کہنی پڑی کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا۔ اس نے چونکہ حضور کی موجودگی میں ایک بہت غلط بات کہہ دی تھی اور آپ کا اس پر خاموش رہ جانا کسی شخص کو اس غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا کہ ایسی بات کہنا کسی درجے میں جائز ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ اس کی تردید فرما دیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر جو ہے صورتحال کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کسی کی برائی، مطلب بڑا باریک سا نقطہ ہے، اس کو سمجھ کے سمجھنا چاہیے۔ اور جو ایک دین کا بنیادی اصول ہے کہ احتیاط کا عنصر اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں، تو اس میں پھر کافی حد تک ہو جاتا ہے کہ ہم تجاوز کرنے سے بچ جائیں۔ آگے آیت میں مثال دی گئی کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس فقرے میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس فعل کے انتہائی گھنونا ہونے کا تصور دلایا ہے۔ مردار کا گوشت کھانا بجائے خود نفرت کے قابل ہے، کجا کہ وہ گوشت بھی کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا ہو، اور انسان بھی کوئی اور نہیں خود اپنا ہی وہ بھائی ہو۔ پھر اس تشبیہ کو سوالیہ انداز میں پیش کر کے اور زیادہ مؤثر بنا دیا کہ تاکہ ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھ کر خود فیصلہ کرے کہ کیا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر نہیں ہے اور اس کی فطرت اس چیز سے گھن کھاتی ہے تو آخر وہ کیسے یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے ایک مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرے، جہاں وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا، اپنا جواب نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اور جہاں اس کو یہ خبر تک نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اس ارشاد سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غیبت کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ اس شخص کی دل آزاری نہیں ہے جس کی غیبت کی گئی ہو، بلکہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا بجائے خود حرام ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ برائی ایسی ہے جو بہت زیادہ سرایت کر گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی ہم تو سچ بات کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ بڑا کلیئرلی بتایا گیا، اللہ کے نبی نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ اگر وہ برائی اس میں پائی جاتی ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر تم نے اس پہ بہتان باندھا ہے۔ تو دونوں ہی بہت بڑی برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ باقاعدگی کے ساتھ اور بڑی سیریسلی بڑی ڈیپتھ کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔